بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران کربلا دربار یزید میں حاکم شام یزید ملعون اپنی فتح کے نشے میں چور جامع مسجد دمشق میں اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا۔ اس نے اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے شام کے عمائدین اور رؤساء سمیت دیگر ممالک کے نمائندوں کو دعوت دے رکھی تھی۔ جب دربار مکمل طور پر آراستہ ہو گیا تو یزید کے حکم کے مطابق اسیروں کو دربار عام میں پیش کیا گیا۔ جب اس ستم رسیدہ قافلے کے قافلہ سالار سید سجاد کو طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے یزید کے سامنے حاضر کیا گیا تو دربار میں پہنچتے ہی امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خبردار ہے یزید، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھ لیں تو ان پر کیا گزرے گی؟ اے یزید، تجھے کیا لگتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھتے کہ تو نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ رکھے ہیں اور بے کجاوا اونٹوں پر سوار کروایا ہے تو وہ کیا کرتے؟ پہلے حرم کو مسجد کے ایک خاص مقام پر کھڑا کیا گیا تھا جو قیدیوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ یزید اپنے تخت پر براجمان تھا۔ کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب سید سجاد علیہ السلام اور دیگر اسیروں سمیت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سینے سے ایک سرد آہ بلند ہوئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حزن و علم کے عالم میں اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حسین، اے رسول کے محبوب، اے مکہ و منا کے فرزند، اے سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے بنت مصطفیٰ کے بیٹے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے یہ سوز و گداز سے بھرے کلمات سن کر مسجد میں موجود بہت سے افراد کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے اختیار گریہ و زاری کرنے لگے۔ یزید ملعون نے دربار کا ماحول بدلنے کی خاطر امام زین العابدین علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ اس نے امام علیہ السلام کی جانب رخ کر کے کہا، اے علی ابن الحسین، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تیرے باپ کو قتل کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فوراً جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس نے میرے والد کو قتل کیا خدا اس پر لعنت کرے۔ یزید کو ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی سے اس قسم کے دلیرانہ جواب کی امید نہ تھی۔ وہ سیخ پا ہو گیا اور اس نے فوراً امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس مرحلے پر امام زین العابدین علیہ السلام نے فقط ایک جملہ کہا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد رسول زادیوں کو ان کے گھروں تک کون پہنچائے گا؟ میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کا محرم ہو۔ یزید نے امام علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ یزید ملعون کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے استناد کرتے ہوئے اسے یوں جواب دیا کہ اے یزید، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ جس آیت کا تعلق ہم سے ہے وہ یہ ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ہم وہی ہیں جو ہاتھ سے چلے جانے والی چیزوں پر افسوس نہیں کرتے اور جس چیز سے ہمیں نوازا جاتا ہے اس پر اتراتے نہیں۔ یزید نے جب خود کو امام زین العابدین علیہ السلام کے مقابل جواب دینے سے قاصر پایا تو آیات قرآنی سے صرف نظر کرتے ہوئے کہنے لگا،
تیرے باپ اور دادا علی ابن ابی طالب حکومت حاصل کر کے حاکم بننا چاہتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کیا، انہیں اس مقام تک پہنچنے نہ دیا بلکہ ان کو خون سے نہلا دیا۔ امام علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں شجاعت کے ساتھ یزید کی اس گستاخی کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاویہ ہند اور صخر کے بیٹے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے آباء و اجداد حاکم و امیر تھے اور ہمیشہ حاکمیت ان کے درمیان رہی۔ میرے دادا علی ابن ابی طالب نے جنگ بدر، احد اور احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جبکہ اسی دن کافروں کا پرچم تیرے باپ اور دادا کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے 3 اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، کیا جواب دو گے جب رسول اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم تو امتوں میں آخری امت تھے، میرے گزر جانے کے بعد میری اطرت اور اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ اسیر ہوئے تو کچھ اپنے خون میں غلطاں ہوئے۔ میں نے تمہیں جو نصیحتیں کی تھیں ان کے بدلے میں کیا میرا اجر یہی تھا کہ میرے بعد میرے قربا سے برا سلوک اور رویہ اپناؤ؟ امام علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، وائے ہو تجھ پر اے یزید، اگر تجھے اندازہ ہوتا کہ تو کیا کر بیٹھا ہے اور میرے پدر بزرگوار، اہل بیت، بھائیوں اور چچاؤں کے ساتھ کس ظلم و ستم کا مرتکب ہوا ہے، تو حتماً اپنا سر بیابان کی خاک میں ڈالے رکھتا اور پہاڑوں کا رخ کر لیتا، خاک نشین ہو جاتا، فریاد اور واویلا کرتا اور اپنی بیچارگی پر نالہ و شیون کرتا، کیونکہ میرے والد حسین فرزند فاطمہ و علی کا سر شہر کے دروازے پر لٹکا ہوا ہے، جبکہ وہ امت میں امانت رسول تھے۔ تجھے تیرے کل کی رسوائی اور پشیمانی کی بشارت دیتا ہوں، وہ کل جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور جس میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔